بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ شہدائے کربلا کے تعارف کے سلسلہ میں آج جس شہید کا تعارف کروانا مقصود ہے انہیں عام طور پر مقتل کی کتابوں میں ابو ثمامہ صیداوی یا ابو ثمامہ صائدی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل اسم گرامی عامر بن عبداللہ تھا۔ علامہ علی نقی نکن کے نزدیک ابو ثمامہ ان کی کنیت تھی اور صیداوی کی بجائے صائدی درست ہے، یعنی ان کے نزدیک انہیں اس طرح سے پکارا جائے گا عامر بن عبداللہ ابو ثمامہ صائدی۔ یاد رکھیے جناب ابو ثمامہ صائدی تابعی تھے۔ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کی تمام جنگوں میں یہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ابو ثمامہ کا تعلق بنو سعید قبیلے سے تھا جو کہ بنو ہمدان کی ایک شاخ تھی۔ جناب ابو ثمامہ صائدی عرب کے نامی گرامی شاہ سواروں میں سے تھے اور مکتب اہل بیت کے نمایاں افراد میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب ابو ثمامہ صائدی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کیے رکھی، اور جب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کوفہ کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو انہوں نے کوفہ میں ہی رہنا پسند فرمایا۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ اور سفیر کی حیثیت سے کوفہ میں آئے تو جناب ابو ثمامہ صائدی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے معتمد اور قابل اعتبار افراد میں سے تھے، یہاں تک کہ جنگی اخراجات کے لیے مالی ڈونیشن کلیکٹ کرنا یہ انہی کے ذمہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جو پیسے جنگ کے حوالے سے اکٹھے ہوں ان سے یہ اسلحہ کی خریداری کریں، کیونکہ اسلحہ کے حوالے سے یہ انتہائی ماہر شمار کیے جاتے تھے۔ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی تو حامیوں اور مددگاروں کی قلت کے باعث جناب ابو ثمامہ صائدی بھی دوسرے افراد کی مثل مخفی ہو گئے اور خفیہ طور پر کوفہ سے نکل کر جناب نافع بن ہلال کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ مکہ سے نکل کر عراق کی جانب گامزن تھے، اس لیے یہ راستے میں ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ کربلا کے واقعات میں جناب ابو ثمامہ صائدی کا ذکر عاشور کے پہلے کے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ عاشور سے قبل کسی رات میں جب عمر بن سعد لعین نے کثیر بن عبداللہ نامی انتہائی بدتمیز اور خبیث ترین انسان کو ایک پیغام دے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا، دور سے ہی جناب ابو ثمامہ صائدی نے اسے آتے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التجا کی کہ آقا، اب ایک انتہائی خبیث ترین اور بدتمیز ترین انسان آ رہا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ راستے میں کھڑے ہو گئے، اور یوں ہی کثیر بن عبداللہ قریب ہوا تو جناب ابو ثمامہ صائدی نے فوری طور پر اسے روکا اور کہا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں اپنی تلوار میرے حوالے کرنا ہوگی۔ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنی تلوار تمہارے حوالے کروں۔ تو جناب ابو ثمامہ صائدی نے کہا اگر تم اپنی تلوار میرے حوالے نہیں کرتے تو پھر ایسا کرو کہ اپنی تلوار بے شک اپنے پاس ہی رکھو، لیکن تیری تلوار کے دستے پر میں اپنا ہاتھ رکھوں گا، یہاں تک کہ جو کچھ تو امام سے کہنا چاہے وہ کہہ لے۔ کثیر بن عبداللہ نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کو اپنی تلوار تک رسائی دوں۔ تو اس وقت جناب ابو ثمامہ صائدی نے کہا اگر تم اپنی تلوار کے دستے تک مجھے رسائی نہیں دے سکتے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے اپنے امام تک رسائی دوں؟ لہذا جو کچھ تجھے کہنا ہے وہ مجھے بتا دے
اور میں وہ پیغام امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا دوں گا۔ تو اس وقت اس بدتمیز ترین انسان کثیر بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ تمہارے امام کے روبرو ہی کہنا ہے، اگر تمہیں یہ قبول نہیں ہے تو بے شک میں واپس ہی چلے جاتا ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر یہ واپس ہو گیا۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی کا اس کے راستے میں حائل ہونا امام علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی دلیل تھی۔ روز عاشور جب زوال کا وقت ہوا تو جناب ابو ثمامہ ساعدی خدمت امام میں آئے اور امام علیہ السلام سے آ کر عرض کی، فرزند رسول، یہ بدبخت لوگ آپ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ کے گرد گھیرا تنگ کر چکے ہیں، لیکن جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں انہیں آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ابو ثمامہ ساعدی نے عرض کی، فرزند رسول، کیونکہ زوال کا وقت ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کیوں نہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء و امامت میں جماعت کے ساتھ ادا کر لوں۔ امام علیہ السلام نے اس بات کو سنتے ہی فرمایا، خداوند متعال قیامت کے دن تجھے نمازیوں میں سے اور ذکر کرنے والوں میں سے محشور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ لشکر اعداء سے نماز وقت کی مہلت کے لیے بات چیت کی جائے۔ اور جب امام علیہ السلام کے اصحاب نے دشمن کے لشکر سے نماز ظہر کی ادائیگی کی مہلت کے حوالے سے بات چیت کی تو اس دوران لشکر اعداء کی طرف سے انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور اسی ضمن میں پھر جنگ چھڑ گئی، جس دوران جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور جناب حر علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ نماز ظہر کو نماز خوف کی صورت میں ادا فرمایا۔ علامہ علی نقی نکن کے بقول جناب ابو ثمامہ ساعدی نے نماز ظہر امام علیہ السلام کی اقتداء میں ادا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب شہدائے کربلا میں جناب ابو ثمامہ ساعدی کو نماز ظہر کے بعد شہید ہونے والے شہداء میں سے شمار فرمایا ہے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد میدان جنگ میں گئے، دلیرانہ انداز کے ساتھ جنگ کی اور پھر بالآخر شہید ہو گئے۔ زیارت ناہیہ میں ابو ثمامہ ساعدی پر اس طریقے سے سلام بھیجا گیا ہے، السلام علی ابی ثمامۃ عمرو بن عبداللہ الساعدی۔ ان گنت درود و سلام ہوں جناب ابو ثمامہ ساعدی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔